बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 12 जुलाई बरोज़ बुध हम बात करेंगे निगरान हुकूमत के इख्तियारात से मुतल्लिक़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अहम समाअत हुई है। ये लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील है जो PTI पंजाब हुकूमत के ला अफसरान की जानिब से की गई थी। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ हम बात करेंगे साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान के चीफ सिक्योरिटी अफसर कर्नल रिटायर्ड आसिम की बायाबी से मुतल्लिक़ लाहौर हाई कोर्ट में जो दरख्वास्त दायर की गई उसके ऊपर भी हम बात करेंगे और खतीजा शाह की जो दरख्वास्त खारिज हुई है उसकी तफसील भी और तौहीन इलेक्शन कमीशन के हवाले से भी हम बात करेंगे जो नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के सबसे और साइफर तहकीकात से मुतल्लिक जो FIA ने FIR दर्ज की थी इमरान खान के खिलाफ और उस पर स्टे ऑर्डर जारी कर दिया था लाहौर हाई कोर्ट में। अब वो अली बाकर नजफी साहब की अदालत में अपील दायर की है और उस अपील में कि जी हर सूरत में जो स्टे ऑर्डर है वो ख़त्म किया जाए और साइफर तहकीकात को आगे बढ़ने दिया जाए। चूँकि इमरान खान ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी की थी उस पर जो लाहौर हाई कोर्ट में डेवलपमेंट हुई है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि खतीजा शाह केस के हवाले से मुख्तसर मैंने आपको रात को बताया था और 3 पॉइंट्स थे जिनकी बुनियाद पर लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजफी साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच था जिसने ना सिर्फ खतीजा शाह, हुम्मा सईद, रिजवान ज़िया और ज़ुबैर मलिक ये 4 लोग थे जिनकी दरख्वास्तें खारिज कर दी। लाहौर हाई कोर्ट ने करार दिया कि इस मरहले पर हिरासत को गैर कानूनी करार नहीं दिया जा सकता। 9 मई के वाक़यात ने अदम बर्दाश्त और ख़तरनाक जनूनी कैफियत को अयां किया है। अदालत ने फैसले में कहा कि अवाम का गुस्सा सिविल और फौजी क़यादत पर था लेकिन उस दिन हुआ वो नाकाबिले वजाहत था। 9 मई के वाक़यात पर पुलिस ने फौरी मुकदमा दर्ज किया और तफ्तीश शुरू की। जो भी मुलव्वस पाया गया उसके मुताबिक कानून के मुताबिक उसकी शनाख्त की गई। लाहौर हाई कोर्ट का कहना है बिलाशुबा मुल्ज़मान के कानूनी हकूक़ हैं जिनका अदालतें तहफ़्फ़ुज़ करती हैं। सारे प्रोसीजर को बाईपास करने से दरख्वास्त गुजारों को कोई फ़ायदा नहीं होगा। इस वजह से इनकी दरख्वास्त फ़िलहाल ये आसिफ जंजुआ जो साबिक़ आर्मी चीफ़ हैं उनकी नवासी हैं और साबिक़ मुशीर ख़जाना सलमान शाह की बेटी हैं उनकी दरख्वास्त को खारिज कर दिया है। और अब तो उनकी जो ज़मानत की दरख्वास्त है वो भी पहुँच गई है लाहौर हाई कोर्ट में। नीचे ज़मानत की दरख्वास्त उनकी खारिज हो गई थी तो अब चूँकि ज़मानत की दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट में आ गई है, एतराज़ात ख़त्म हो गए हैं और ज़मानत की दरख्वास्त पर नोटिस हो चुका है तो अदालत अब ज़मानत को ही डिसाइड करेगी। और मुझे उम्मीद है कि चूँकि ये ख़वातीन हैं, ख़वातीन होने के नाते इनको लाहौर हाई कोर्ट से अब दहशतगर्दी के जितने मुकदमात हैं जो स्पेशल बेंच है दहशतगर्दी का वो अली बाकर नजफी साहब की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ही उसको देख रहा है लाहौर हाई कोर्ट में। साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर उनकी बायाबी से मुतल्लिक़ दरख्वास्त दायर की गई है और ये कर्नल रिटायर्ड मोहम्मद आसिम हैं। उनके मुबैना अगवा के मामले पर बायाबी के लिए दायर दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत को, वज़ारत दाखिला को, IG पंजाब समेत दीगर को फ़रीक बनाया गया है। दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ अख्तियार किया गया है कि 22 मई 2023 को इमरान खान की अदालती पेशी के दौरान चीफ सिक्योरिटी अफसर को अगवा किया गया। कर्नल रिटायर्ड आसिम को मुख्तलिफ थानों के बाद नामालूम मुकाम पर मुंतकिल किया गया। उन्हें अगवा हुए 1 माह 20 दिन हो चुके हैं लेकिन ताहाल कोई मालूमात फराहम नहीं की जा रही। उन्हें गैर कानूनी और खिलाफ आइन हिरासत में रखा गया है। अदालत से इस्तदा की गई है कि IG पंजाब को दरख्वास्त गुजार के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात फराहम करने का हुक्म दिया जाए और अदालत कर्नल रिटायर्ड आसिम को बायाबी के लिए अहकामात जारी करे। आज इसके ऊपर उम्मीद है कि समाअत हो जाएगी। इमरान खान के जो साबिक़ चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर हैं उनकी बायाबी से मुतल्लिक़ और देखते हैं कि फिर अदालत की जानिब से क्या रिस्पॉन्स सामने आता है। साइफर तहकीकात से मुतल्लिक़ एक FIR दर्ज हुई थी इमरान खान के खिलाफ FIA की। उसमें ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ये मुकदमा दर्ज हुआ था। FIA ने ये मुकदमा दर्ज किया था। ये वो ऑडियोज़ थी जो आज़म खान और इमरान खान की एक ऑडियो लीक हुई थी और उसमें शाह महमूद कुरैशी भी थे और उसकी बुनियाद पर FIA ने एक मुकदमा दर्ज किया और लाहौर हाई कोर्ट में उसको चैलेंज किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने उस वक्त जस्टिस अजहर जवेद गुराल साहब थे, उन्होंने स्टे ऑर्डर जारी कर दिया था और वो कार्रवाई वहीं की वहीं रुक गई। अब वफाकी हुकूमत की जानिब से जो दरख्वास्त दायर की गई, वफाकी हुकूमत ने अपने आइनी इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए FIA को मामले की तहकीकात के बारे में कहा हुआ था। तो अली बाकर नजफी साहब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत ने एक मुतफ़रक दरख्वास्त दायर की है कि इमरान खान को जो स्टे ऑर्डर जारी किया गया है वो ख़त्म किया जाए। क्योंकि अब छुट्टियाँ चल रही हैं तो वो रोस्टम में जो भी जजेस मौजूद हैं उन्हीं के पास लग जाता है। तो अली बाकर नजफी साहब के पास ये दरख्वास्त लग गई। इमरान खान के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत साइफर तहकीकात रोकने के मामले पर लाहौर हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत की जानिब से अदालती हुक्म इम्तना वापस लेने की
متفرق درخواست پر عمران خان کو 17 جولائی کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا۔ علی باقر نجفی نے وفاقی حکومت کی درخواست پر سماعت کی۔ وفاقی حکومت کی جانب سے ڈپٹی اٹارنی جنرل پیش ہوئے۔ وفاقی حکومت نے موقف اختیار کیا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف آفیشل سیکریٹ سروس ایکٹ 1923 کے تحت اسلام آباد میں مقدمہ درج کیا گیا۔ وفاقی حکومت نے اپنی آئینی اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے ایف آئی اے کو معاملے کی تحقیقات کا حکم دیا۔ ایف آئی اے نے عمران خان کے خلاف 30 نومبر کو طلبی کا نوٹس دیا۔ عمران خان نے حقائق چھپا کر لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا۔ عدالت نے وفاقی حکومت کو نوٹس دیا اور سنے بغیر یک طرفہ ایف آئی اے نوٹس پر عمل درآمد معطل کر دیا، اور اس وجہ سے چونکہ اب وہ معطل ہے جو نوٹس ہے اور ہم آگے کارروائی نہیں بڑھا سکتے، اس وجہ سے عمران خان کے خلاف جو عمران خان کو یہ اسٹے آرڈر دیا گیا ہے یہ ہر صورت میں واپس لیا جائے۔ جب انٹرم اسٹے ملتا ہے تو اس کے دو طریقہ کار ہوتے ہیں، یا تو آپ متفرق درخواست اسی عدالت میں جمع کرواتے ہیں اور یا آپ اس آرڈر کو چیلنج کرتے ہیں ڈویژن بینچ میں۔ یہاں ایسا ہوا کہ چونکہ ان کو پتہ تھا کہ جو بینچ ہے وہ سوٹیبل ہے، اور اس وجہ سے انہوں نے متفرق درخواست دے کر اسی جو آنریبل بینچ تھا اس میں ہی انہوں نے درخواست دی ہے۔ اور اب دیکھنا یہ ہے کہ 17 جولائی کو پاکستان تحریک انصاف کی جو وکلا ٹیم ہے وہ پیش ہوتی ہے، وہ اس میں جواب دیتی ہے، اور کیا اس پر اگر علی باقر نجفی صاحب سٹے خارج کر دیتے ہیں اور سٹے واپس لے لیتے ہیں تو پھر یہ ایک نیا ایف آئی آر ہوگی اور نئی ضمانتیں ہوں گی اور نیا سارے کا سارا معاملہ ہوگا۔ توہین الیکشن کمیشن کیس میں اہم ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے۔ سکندر سلطان راجہ اور الیکشن کمیشن کی توہین میں عمران خان، فواد چودھری اور اسد عمر کے خلاف کارروائی شروع کی گئی تھی۔ اس میں جو نثار درانی ہیں ممبر ہیں سندھ کے، ان کی سربراہی میں 4 رکنی جو ایک بینچ بنایا گیا ہے اس نے سماعت کی، اور اس کی جانب سے عمران خان کے اور فواد چودھری کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے۔ چونکہ فواد چودھری اور عمران خان پیش نہیں ہوئے تھے بینچ کے سامنے، سماعت کے دوران اسد عمر کی جانب سے معاون وکیل مائمہ منصور الیکشن کمیشن کے سامنے پیش ہوئیں، اور انہوں نے سماعت ملتوی کرنے کی درخواست دائر کرتے ہوئے موقف اختیار کیا کہ انور منصور میڈیکل چیک اپ کے لیے چھٹیوں پر ہیں، جبکہ اسد عمر بھی میڈیکل چیک اپ کے سلسلہ میں مصروف ہیں۔ ممبر الیکشن کمیشن اکرام اللہ خان نے کہا کہ اس طرح تو ہر مرتبہ سماعت ملتوی نہیں کر سکتے، جس پر معاون وکیل نے یہ وہ کیسز ہیں جن پر لاہور ہائی کورٹ نے اسٹے آرڈر جاری کیا ہوا ہے، اس کے باوجود جو الیکشن کمیشن ہے وہ کارروائی آگے چلا رہا ہے۔ معاون وکیل نے کہا کہ اسد عمر کئی مرتبہ الیکشن کمیشن میں پیش ہو چکے ہیں۔ ممبر الیکشن کمیشن اکرام اللہ خان نے کہا کہ توہین عدالت کی کیس میں حاضری لازمی ہوتی ہے۔ اس موقع پر معاون وکیل نے اسد عمر کی حاضری سے استثناء کی درخواست دائر کی۔ ممبر الیکشن کمیشن نے نثار درانی نے کہا کہ اس طرح تو کیس ختم ہی نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ہم کیس کی سماعت 25 جولائی تک ملتوی کرتے ہیں اور عمران خان اور فواد چودھری کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیتے ہیں۔ اسد عمر کی حد تک جو ان کی استثناء کی درخواست ہے اس کو آج کی حد تک منظور کر لیتے ہیں۔ اسد عمر بھی 25 جولائی کو ذاتی حیثیت میں پیش ہوں، جبکہ عمران خان اور فواد چودھری کو گرفتار کر کے عدالت کے سامنے پیش کیا جائے۔ ناقابل ضمانت جو وارنٹ گرفتاری ہیں وہ جاری کیے گئے ہیں، اور آپ جانتے ہیں الیکشن کمیشن کس طریقے سے سارے معاملات کو دیکھ رہا ہے۔ الیکشن کمیشن نے پی ڈی ایم کی اگر الیکشن کمیشن کے پاس 200 سیاسی جماعتیں رجسٹر ہیں تو سوائے پی ٹی آئی کے اور سوائے عمران خان کے نہ کسی سیاسی جماعت کے رہنما کے خلاف پچھلے 5 سال میں یا سکندر سلطان راجہ کے دور اقتدار میں نہ کسی سیاسی رہنما کے خلاف کوئی کیس بنا ہے یا ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی ہے، نہ ہی کسی سیاسی جماعت کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی ہے۔ ایک ہی جماعت ہے اور ایک ہی لیڈر ہے جس کے خلاف الیکشن کمیشن میں کیسز لگتے ہیں اور الیکشن کمیشن کے بینچ بنتے ہیں۔ دوسری جانب نگران پنجاب حکومت جب آئی تھی تو انہوں نے پہلا کام یہ کیا تھا کہ احمد اویس صاحب جو ایڈوکیٹ جنرل پنجاب تھے اور ان کے ساتھ جو پی ٹی آئی پنجاب حکومت کے جو تعینات شدہ آنریبل جو ایڈوکیٹ جنرل کے آفس میں جو لا افسران تھے ان کو ہٹا دیا تھا۔ اس معاملے کو چیلنج کیا گیا، 5 رکنی بینچ بن گیا علی باقر نجفی صاحب کی سربراہی میں۔ علی باقر نجفی صاحب نے انوکھا فیصلہ دیا اس بینچ نے۔ اس کی وجہ یہ ہے، قانونی طور پر انوکھا میں اس وجہ سے کہوں گا کہ چونکہ جو منتخب حکومت تعینات کر گئی تھی اس کو نگران حکومت نہیں ہٹا سکتی تھی۔ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ جو حمزہ شہباز کے 4 مہینے کا دور اقتدار تھا اس میں جو لا افسران تھے ان کو بھی اب نہیں لگانا، اور جو پرویز الہی کے دور کے تھے ان کو بھی نہیں لگانا، تو باقی جو نگران حکومت لگا سکتی۔ نگران حکومت نے اس کے علاوہ چن کے جو نون لیگ سے جڑے جتنے وکلا تھے ان کو بڑے بڑے آفسز دے دیے، ان کو ایڈوکیٹ جنرل آفس میں ان کو ذمہ داریاں دے دیں۔ اس پر پھر
اس فیصلے کو جو لا افسران تھے انہوں نے چیلنج کیا تھا سپریم کورٹ میں۔ وکیل پنجاب حکومت نے عدالت میں کہا کہ عدالتی حکم پر تمام اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرلز اور ایڈوکیٹ جنرلز کو کیس کے بارے میں آگاہ کر دیا گیا تھا۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل عامر رحمان نے کہا کہ اسی نوعیت کا کیس پشاور میں جسٹس مسرت ہلالی سن چکی ہیں۔ پشاور ہائی کورٹ میں لارجر بینچ بنانے کا حکم دیا گیا تھا۔ جسٹس مسرت ہلالی نے استفسار کیا کہ کیا کسی کو میری بینچ میں موجودگی پر اعتراض ہے؟ فریقین کے وکلاء نے کہا کہ فریقین میں سے کسی بھی وکیل کو جسٹس مسرت ہلالی کی بینچ میں شامل ہونے پر اعتراض نہیں۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے استدعا کی کہ پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ آنے دیا جائے۔ اب سپریم کورٹ نے کہا کہ اب ہم سپریم کورٹ ہائی کورٹ کے فیصلے کا انتظار کرے گی۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ تمام حکومتوں پر لاگو ہوگا۔ تمام صوبائی ایڈوکیٹ جنرل کو نوٹس جاری کیے جائیں۔ وکیل درخواست گزار عابد زبیری جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر ہیں، انہوں نے کہا کہ عدالت کیس کو میرٹ پر سن کر فیصلہ کر دے۔ دیگر صوبوں اور وفاق میں اگست میں نگران حکومتیں بننے کو ہیں۔ دیگر صوبوں میں نگران حکومتوں کے بننے کے انتظار میں کیس تاخیر کا شکار ہوگا۔ جسٹس ریٹائرڈ اعجاز الحسن صاحب نے کہا کہ کیس نگران حکومتوں کے اختیارات کا ہے۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ قانون طے کرے گا۔ دیگر صوبوں کو سننا ضروری ہے۔ سپریم کورٹ نے تمام ایڈوکیٹ جنرلز کو نوٹسز جاری کر دیے۔ عدالت نے رجسٹرار پشاور ہائی کورٹ سے زیر التوا کیس کے بارے میں رپورٹ طلب کر لی اور عدالت نے کہا کہ اس کیس کو جلد سماعت کے لیے مقرر کیا جائے۔ جسٹس اعجاز الحسن صاحب کی سربراہی میں جو 3 رکنی بینچ نے سماعت کی، جسٹس حسن اظہر رضوی، جسٹس مسرت ہلالی۔ اب یہ 3 رکنی بینچ کا نگران حکومت، چونکہ اب یہاں تو معاملات گزر گئے، اب اگر نگران حکومت انتخابات کروائے گی تو آگے بھی تو 2 ماہ ہوں گے نگران کے پاس۔ اگر اسمبلیاں ٹوٹ جاتی ہیں اور انتخابات کا اعلان ہو جاتا ہے تو اس میں بھی یہ فیصلہ کام آئے گا نگران حکومتوں کے اختیارات کے حوالے سے، اور پھر لا افسران کے حوالے سے بھی اگر لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا جاتا ہے تو اس میں بھی یہ کام آئے گا۔ اب دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس پر کیا فیصلہ دیتی ہے۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔